ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت ہی اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ ماں کے لیے صرف ایک دن کیوں؟ اور بہت ساری مائیں اسٹوڈیوز میں بہت موجود ہیں اور بہت گہما گہمی کا ماحول ہے۔ سیٹ پہ ہمیں ایک اور معزز مہمان نے جوائن کیا ہے، سیما ضمیر صاحبہ، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کی والدہ کے حوالے سے بھی، اور اس حوالے سے بھی کہ ماؤں کے لیے صرف ایک دن نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کو اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے ماں کو ممتا سے نوازا ہے۔ اس طرح اولاد کے بھی بڑے سارے حقوق ہیں کہ کیونکہ ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ماں کو سمجھنے کے لیے اور ایک ماں کا قدردان بننے کے لیے تو پوری ایک زندگی بھی ناکافی ہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اولادوں کا کیا رول ہو جاتا ہے، اولاد اور اسپیشلی ٹین ایجر اولاد، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی وہ اپنے پیرنٹس کو لاسٹ کر دیتے ہیں، اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ان کی قدردانی اس طرح نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ایج کے ایک اگلے حصے میں جا کے انسان کو وہ قدر آتی ہے۔ فائزہ، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ماں محنت کرتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، دکھ اٹھاتی ہے، لیکن ماں بچے کو اپنا بنانا چاہتی ہے۔ میں جب بچوں سے ملتی ہوں تو ان سے سوال کرتی ہوں، کل بھی کرتی تھی، میں ان سے جب پوچھتی ہوں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، کل بچے جواب دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے، آج بچوں کی میجورٹی جواب دیتی ہے ماں نے۔ بالکل۔ اور آلموسٹ 90% سے زیادہ بچہ ہے جو کہتا ہے مجھے میری ماں نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ نہیں جوڑتے تو یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا رشتہ آپ کے بچے کے ساتھ جڑا رہے گا؟ تو سب سے پہلے تو ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑتی ہے یا رب سے رشتہ کاٹ دیتی ہے۔ آپ اگر اس حوالے سے دیکھیں، میں ماؤں سے اکثر سوال کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی باتیں کب کب بتاتی ہیں، کوئی حدیث سنائی ہو، کوئی سیرت کے واقعات سناتی ہوں، زندگی میں وہ دن کبھی آیا؟ ریئلی مائیں صرف دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ کرنے والا کام تھا کہ ہم اپنے رسول کے بارے میں کوئی واقعہ سناتے ہوئے بچے کو سلاتے رات کو، یا دن میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرتے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بھی تو ایسا بنایا نا کہ سب سے زیادہ کلوز ماں ہی ہوتی ہے، پھر اس کو اتنا بڑا درجہ بھی دے دیا۔ دیکھیں ماں جو ہے نا وہ جڑ ہے، ماں جڑ، اس نے سارے رشتے جوڑنے، باپ سے بھی وہی رشتہ جوڑتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی وہی جوڑتی، دادا دادی نانا نانی سے بھی وہی جوڑتی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق اور رسول اللہ کا تعلق بھی وہی جوڑتی ہے۔ تو جب ماں یہ رشتے نہیں جوڑتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بچے اور رشتے جوڑنے پہ آتے ہیں تو وہ ماں کے رشتے کو بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی جواب بھی ہے، ان سین، پتہ نہیں ہوتا لیکن جواب تو ہے۔ اب میں اکثر سوال کرتی ہوں لوگوں سے کہ وہ پرانی مائیں کہا کرتی تھیں چندہ ماموں دور کے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتی تھی چندہ چاچو دور کے نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ چاچو جو وہ قریبی ہوتے ہیں، قریب ہوں یا دور ہوں، بہت لوگ دور بھی رہتے ہیں لیکن ماں جتنا اپنے رشتوں سے کنیکٹ کرتی ہے ددھیالی رشتوں سے نہیں کرتی، حالانکہ ددھیالی رشتے بیچ میں ہوتے ہیں، یعنی انہی کے درمیان ماں بچے کا رہ رہے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ اتنا زیادہ ہے کہ بچے پہ تو یہ کہ ماں کو بھی عدل کرنا چاہیے، ریلی ماں کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے، ماں کو کمپیشنیٹ ہونا چاہیے، رحمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، ماں کو اپنے بچے کے ساتھ جہاں پہ یعنی آنیسٹلی ڈیل کرنا چاہیے۔ آنیسٹی یہ ہے نا، رشتوں کی بھی آنیسٹی ہوتی ہے، اسے آنیسٹی سکھانی بھی چاہیے، لیکن ماں کو جسٹس بھی سکھانا چاہیے۔ اگر ماں عدل کرے رشتوں میں تو کل آنے والے دنوں میں بچہ بھی عدل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ماں جب حسن سلوک کرے گی تو بچہ عمل سے سیکھتا ہے، وہ بھی حسن سلوک کرنا سیکھتا ہے۔ جب اپنی ماں کو بچہ اگنور کرتے دیکھتا ہے تو بچہ بھی اگنورنس سیکھتا ہے۔ جب آپ بچے کو جس طرح سے
جو ماحول دیں گے، جیسے پروان چڑھائیں گے، بچہ بھی اسی طرح کا اس کو رسپانس کوئی دے گا۔ شک نہیں کہ باپ بھی رول ماڈل ہوتے ہیں، لیکن ماں کا کردار بہت بڑا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ماں کی بات کی تو ہم جی، ماں کے بارے میں because بات ہمارا کریں، ورنہ آج ماں اور خاص باپ طور دونوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت امپورٹنٹ۔ اور ریئلی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اسے جب مشترکہ طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا تو سارے باپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہی ماں کی۔ جی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے تربیت کرنا تو ماں کی رسپانسبلٹی ہے، اور باپ اگر تربیت نہیں بھی کر رہا تو پھر کوآپریٹ بھی نہیں کر رہا تربیت میں، یعنی وہ انوائرمنٹ اور بھی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری یعنی کتاب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بات انبیاء کی ہو یا بات اس رول ماڈل کی ہو جسے قرآن حکیم نے پیش کیا، لقمان حکیم کی وصیتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا رول ماڈل باپ کو بنا کر دکھایا ویسا ماں کو بنا کر نہیں دکھایا۔ تو باپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرے گا، پورا ایک پیکج دیا ہے نا سورہ لقمان میں۔ جی بالکل۔ اس میں پوری پرسنالٹی کا ہر آسپیکٹ، آواز بھی، چال ڈھال بھی، پھر رول آپ کا کہ آپ نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور نماز قائم کرنی ہے، اور لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اسی طرح سے یعنی لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرنی۔ ایک پورا جیسے تربیت کا سلسلہ ہے تو اس میں باپ کا بھرپور کردار نہ ہو تو ماں اکیلے تربیت نہیں کر سکتی، اور خاص طور پر بیٹوں کے معاملے میں تو ماں بہت جلد ناکام ہو جاتی ہے۔ صحیح، کیونکہ بیٹے کو باپ کو رول ماڈل کی حیثیت میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور باپ ہی نے اسے مسجد لے کے جانا ہے، باپ ہی نے اس کا سوشل انٹریکشن کروانا ہے، باپ ہی کی طرح اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، تو باپ سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیر استاذہ۔ مریم آپا، آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کا اپنی مدر سے کیسا تعلق تھا، اور پھر ماشاءاللہ آپ کا اپنی اولاد سے، پھر اولاد کی اولاد سے کس طرح دیکھتی ہیں اس رشتے کو؟ میرا اپنی مدر کے ساتھ بہت اچھا تعلق۔ میری مدر ایک بہت پاکیزہ، بڑی پرکھنے، بڑی باوقار عورت ہے، اور انہوں نے بڑی ساری زندگی بڑی سٹرگل میں گزاری۔ اچھا، دو باتیں بڑی پیاری کہیں انہوں نے، پاکیزگی بھی اور وقار بھی۔ جی، تو انہوں نے ساری عمر بڑی سٹرگل میں گزاری، کیونکہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بس میں بہت چھوٹی تھی، تو میری مدر بھی ادھر اپنے پیرنٹس کے پاس آ گئیں، ہم نے کمبائنڈ فیملی، جوائنٹ فیملی میں میں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو میری مدر کا سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، اپنی بھابھیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بھتیجے بھتیجوں کے ساتھ۔ کیونکہ میں نے اس ماحول میں آنکھ کھولی اور اسی میں رہی، تو میرا اپنے سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ الحمدللہ، یعنی ماں ایک رول ماڈل ہوتی ہے، رول ماڈل، بالکل میری زندگی میں میرا رول ماڈل میری ماں ہی تھی، اور میں نے اسی کے ساتھ انہی کے سب نقشے قدم پہ چل کے اپنے سسرال میں بھی۔ اچھا مریم، آپ نے رسول اللہ کو کیوں نہیں رول ماڈل بنایا؟ تب اتنا فہم نہیں تھا، تب اتنا فہم نہیں تھا۔ الحمدللہ جب سے میں نور آئی ہوں، میرا بہت زیادہ گہرا تعلق ہو گیا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب ہر چیز کو انہی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ۔ تو اب یہ ہے کہ میری والدہ کافی ایجڈ ہیں، اس وقت میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی 2 سال پہلے، تو بہت ان فیل کرتی ہیں اور بہت روتی ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں جتنی ان کی خدمت کر سکوں، جتنا ان کو اپنے پاس لا سکوں، ان کی اپنے دیکھ سکوں، تو میں ان کو لاتی ہوں اور ان کی خدمت کرتی ہوں، الحمدللہ۔ یہ بھی بہت خوش نصیبی ہے بالکل کہ والدین اور اس ایج میں جب وہ جا کے وہ حیات ہیں، بالکل الحمدللہ۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ کوشش تو کرتی ہوں اچھی ماں بنوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی۔ اتنا فہم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم ایک اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، نماز روزہ کی پابندی باقاعدہ کہ سنت کے مطابق نہیں بھی اتنا زیادہ کرتے تھے جتنا فہم نہیں تھا چونکہ اس لیے، لیکن پھر بھی بہت پابندی تھی، تو اپنے بچوں کو بھی وہی سکھانے کی کوشش کی۔ مریم، اب کتنا چینج آیا ہے یعنی گھرانے میں، بچوں میں؟ الحمدللہ بچوں کی بہت کیئر کی، اللہ کے ساتھ بہت تعلق قائم ہو گیا، بچوں کا بھی، کیونکہ ہر بات میں اگر کوئی پریشان ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ماں کا تعلق مضبوط۔ جی بالکل۔ نارملی ایسے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی اگزامپل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بچے چھوٹے تھے تربیت کر لیتے، بڑے ہوتے تو پھر ہم کس طرح سے، یعنی بڑے ہونے کے بعد ان کی اپنی آزاد زندگی، اب کیا کریں؟ لیکن انہوں نے بڑے ہو کے بھی اس فریضے کو جتنی عمدگی سے نبھایا ماشاءاللہ، اور جس طرح سے اپنے بچوں کو وقت دیا۔ اصل میں ماں کیونکہ میرے انسپائر کر ہسبینڈ رہی اتنا ہوتی ٹائم نہیں دیتے تھے نا بچوں کو، وہ صرف اپنے بزنس کی طرف تھے، تو میرا بچوں کے ساتھ بہت فیلیشن تھی، ہم بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے آپس میں، سارے دن کی شیئرنگ کرتے تھے، کہ بیٹے بہت کم بیٹھتے ہیں ماں کے پاس۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کالر ہے، ان کو لے لیتے ہیں۔ جی پہلے کالر کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی عائشہ لاہور سے ہیں، کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میری مدر انصاف نہیں کرتی،
کہ صرف بچوں کو جو جن کے پاس پیسہ ہے ان کو زیادہ اہمیت دینی اور جس کے پاس نہیں ہے انہیں نہیں پوچھنا اور ہیلپ بھی نہیں کرنی, یعنی کہ اپنی جو بچی ایسی ہے اگر آپ کو ہیلپ کریں چلو. تو اس کے متعلق کیا آپ کا ہے, مجھے بتائیں گے آپ؟ جی ہم استاد سے سوال لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. استاد یہ ٹاپک ہم ذرا تھوڑا بعد میں چھیڑنا چاہ رہے تھے, جیسے ابھی کمیونیکیشن گیپ کی بات تھی, کچھ ٹاپک جب پبلک میں بھی گیا تو کچھ سوالات میرے تک بھی آئے ہیں کہ جس کی یہ ریلیونٹ چیزیں ہیں کہ یہاں یہ کمپلینس بھی جو بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں, اور ایک بڑی اچھی نیک بچی نے بہت دین کا کام کرتی ہیں, انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ لکھا کہ یہی والی بات کہ میری مدر جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ محبت دینے نہیں دیتی ہیں, بلکہ میں چاہوں گی میں بریک میں دوبارہ ان کا سوال پڑھ کے آپ کو سناؤں. یہ بھی ایک کمپلین ہے کہ جی مدر انصاف نہیں کرتی ہیں, کچھ بچوں کی طرف رجحان زیادہ ہے. یہ ایک ریالٹی ہے فائزہ جی کہ بہت سی مائیں ایسی ہیں کہ جو کچھ بچوں کو زیادہ یعنی انہیں اچھے لگتے ہیں. اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی کی بیوٹی, کسی کا مال, یا کسی کے ساتھ قدرتی طور پر ایسوسیشن ایسی, بعض اوقات ایسوسیشن ایسی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ماں جواب دہ ہے, باپ بھی جواب دہ ہے. اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان بن بشیر آئے تھے. ان کے یعنی ایک ہبہ کا معاملہ تھا کہ ایک بچے کو انہوں نے ان کے والد نے جو ہے وہ کوئی چیز ہبہ کی تھی اور باقی بچوں کو نہیں کی تھی. تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں اس پر اس وقت تک ایگری نہیں کروں گی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آنسر نہ آ جائے. میں ایک عدل کرنے والی ماں کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. تو اس پر یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ بیٹا گئے تو آپ نے باپ سے پوچھا کہ جو کچھ آپ نے اپنے بیٹے کو ہبہ کیا کیا وہ باقی لوگوں کو بھی ہبہ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ عدل جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے. جہاں عدل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایک تو تلخی ہے نا, رشتے میں جو تلخی آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی انصاف نہ ہونے کی وجہ سے پھر ٹوٹ پھوٹ بہت شروع ہو جاتی ہے, خاندان بکھر جاتے ہیں, بہن بھائیوں کے درمیان یعنی ایک مقابلے بازی بھی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات مقابلے بازی نہیں بھی ہوتی تو تکلیف اپنی جگہ پر ہوتی ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی ایک ماں اپنے ایک بچے کو صرف مال کی بنیاد پر پریفرنس دے اور دوسرے بچے کو وہ پریفرنس نہ دے. کچھ مائیں ہوتی ہیں جو بیٹوں کو زیادہ پریفرنس دیتی ہیں, بیٹیوں کو اتنی پریفرنس نہیں دیتی. کچھ مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو پریفرنس دیتی ہیں, بیٹوں کو پریفرنس نہیں دیتی. تو اسی وجہ سے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ اس رشتے میں ٹھیک ہے محبت شفقت اپنی جگہ پہ, آنیسٹی بھی ضروری ہے اور عدل بہت ضروری ہے. اور وہی والی بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ سے آپ کا تعلق نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینی سمجھتے ہیں, تو پھر آپ رشتوں میں انصاف بھی نہیں کر پاتے. دوسری بات میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی, رسپانسبلٹی کا وہ احساس نہیں ہوتا, وہ شعور نہیں ہوتا, تو انسان اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا, جو جی چاہتا فیصلے کرتا ہے. اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا تو میں کیا آنسر کروں. تو اب اس کا حل جو ہے وہ سولوشن کیا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ بیٹا آپ نے جو بات کہی ہم اتنی بات کر کے تو یہ سوچیں کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے جواب ہو گیا. بات یہ ہے کہ ماں کو ایجوکیٹ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہ کسی بھی عمر میں ہو. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کی اس بات کے بعد اس کی ضرورت اور زیادہ ابھری ہے کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, لیکن بہرحال علم ہی کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے. اور نیچرلی اس ایج کو پہنچ کے اگر کوئی ناانصافی کے مقام پر کھڑا رہ سکتا ہے تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے ناانصافی سے ہٹانے کے لیے بھی علم دینے کی بھی ضرورت ہے, اور خاندان سے بھی ایسے لوگوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے, اور کوئی نہ کوئی انہیں سمجھائے اس بارے میں. اور میں نے نارملی دیکھا ہے کہ ایسی مائیں سمجھتی نہیں ہیں, جن کے پاس نالج نہیں ہے وہ سمجھتی, جو گاڈ فیئرنگ نہیں ہے نا, خدا خوفی نہیں ہے, تو کیسے کوئی ماں سمجھے گی. ابھی استاذہ میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ایک خاتون سے جن کی عمر خود بھی ماشاءاللہ وہ شی از اراؤنڈ 50, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اور اکلوتی بیٹی ہیں اپنی والدہ کی, اور والدہ کا رویہ ان کے ساتھ بہت ناروا ہے اور بہت ہی زیادہ تلخ ہے, اور کسی طرح سے بھی
مطلب وہ انصاف تو دور کی بات، بہت ساری چیزیں. سوال ان کا یہ تھا کہ کیا اس حال میں بھی مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار رہنا ہے؟ جی بالکل، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو انہوں نے کیا اس کے لیے وہ جواب دیں. یعنی جو ان کی طرف سے وہ ہے یہ، لیکن اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اولاد کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اولاد کی ذمہ داری. جزاک اللہ خیر. سیما جی، ابھی آپ بھی تذکرہ کر رہی تھیں آپ کے ہسبینڈ کی بہت ارلی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے سنگل پیرنٹ کا رول پلے کیا. کیسا چیلنج تھا اس حال میں بچوں کو سنبھالنا، اور کس طرح سے بچوں کی پرورش میں، تربیت میں کن چیزوں کی کون سے چیلنجز پیش آئے؟ ایکچولی اس معاملے میں بڑی خوش نصیب رہی کہ میری ساس صاحبہ اس وقت حیات تھیں. اچھا. اور ان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے الحمدللہ. الحمدللہ. اور وہ میری خالہ بھی تھیں، اور انہوں نے میرے ساتھ مل کے میرے بچوں کی اپنی اپنی منزلوں تک پہنچایا. میرے لیے وہ بہت ہدایت والی بات تھی کہ میرے ساتھ ایک کندھا کھڑا ہوا تھا، میرا بازو ایک کھڑا ہوا تھا. میری ساس حیات تھی اس وقت. تو میں نے ایکچولی اپنے میاں کی زندگی میں دیکھا کہ میرے میاں بہت پیار کرتے ہیں اپنی والدہ کو، تو میں نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنی ساس کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ رکھا، اور بڑے صبر کے ساتھ جو ان کی باتیں بری لگتی تھیں ان کو صبر کے ساتھ میں نے درگزر کیا، اور انہوں نے بھی میرے سے بہت شفقت کی. اور یہاں تک جب وہ وفات پائی تو وہ ایسے کہتی تھیں کہ مسیمہ تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گی. تو یہ معاملہ ایسے ہوا کہ جب میں امریکہ گئی اپنی بچی کے لیے، شادی کے بعد اس کو امریکہ میں سیٹل کرنے کے لیے، تو میری ساس صاحبہ بہت بیمار تھی. میں نے سارے ان کے ٹیسٹ کروائے، اور لیکن میں ابھی راستے میں ہی امریکہ پہنچ نہیں پائی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور میں اسی وقت واپس آ گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے بغیر واقعی وہ نہیں جی پائی. یہ بھی آپ نے بہت خوبصورت تذکرہ کیا، کیونکہ ہمارا پچھلا ٹاپک بھی یہی تھا. اور اگر کوئی ساس کو بھی ماں سمجھے تو یہ کتنی خوبصورت رشتہ ہے. اور میرا خیال ہے وہ نا اپنے بچوں سے زیادہ میرے سے محبت کرتی تھی، کیونکہ دیکھا انہوں نے کہ میں نے ان کی ہر ٹائم میں ان کا ساتھ دیا، اور میں نے اپنے آپ پہ جبر کر کے، اپنے صبر کر کے، اپنے آپ کہنے جوانی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں انسان بھول کے وہ ان کا ساتھ دیا، ان کو ماں والی محبت دی. انہوں نے مجھے ماں والا محبت دی، اور میری زندگی آگے بہت آسانی سے گزری. میں نے میرے بچوں کی اللہ تعالیٰ نے شادیاں کی اور اپنی منزلوں تک پہنچایا الحمدللہ. اور ایون میں بتاؤں، جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو میرے 3 بچے جو تھے، ایک بچی کی شادی ہو چکی ہوئی تھی، 3 بچے تھے، وہ میرے ایک ہی کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے زمین پہ بستر بچھا کے. میرے گھر میں 8 بیڈ روم تھے، لیکن وہ سارے 8 بیڈ روم ساتھ خالی ہوتے تھے، وہ میرے ساتھ زمین پہ سوتے تھے کہ ہم نے اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا. تو ان کی اس بات سے مجھے اتنا پرسکون ملا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں نے زندگی میں صبر کیا تھا اور ان کی تربیت کروائی، جو بھی اللہ نے مجھ سے کروائی، تو آج مجھے اس کا صلہ مل گیا. یعنی دنیا میں بھی انسان کو وہ علامتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ. بالکل. لیکن دین حاصل کرنے کے بعد دین ایسے ہی تھا میرے پاس جس طرح عام لوگوں کا نماز پڑھ، قرآن شریف پڑھ، ہر چیز ہمارے گھر میں یہی ماحول تھا. بچوں نے کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی. لیکن اب جیسے کہ میں نے کلاس جوائن کی، ترجمہ اور تفسیر کی، تو میرے میں بہت چینج آیا الحمدللہ. اور میرے گھر میں بھی ٹوٹلی چینج آ گیا. ہمارے سوچنے کا انداز چینج آیا. جیسے کہ میں سوچتی تھی کہ اب میں بوڑھی ہو گئی تو میرا حقوق زیادہ ہے اپنی اولاد کے اوپر. تو میں نے کہا نہیں، یہاں پہ جو مجھے اب کوئی چیز تکلیف دے ہے تو میں نے اس کو درگزر کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کرنا کہ میں بڑی ہوں اور میں شاید اس چیز کا حق ہے میرا، میں بچوں کے ساتھ میرے حقوق زیادہ ہیں، بچوں کے فرائض زیادہ. میں نے کہا نہیں، یہاں پہ بھی میں نے اپنی زندگی کو ویسے ہی صبر سے گزارنے جیسے میں نے گزاری تھی. اور لیکن پہلے میں نے شاید اللہ کے لیے نہیں گزاری تھی، اب میں نے اللہ کے لیے ایسا کرنا ہے. میں نے ان کی ہر بات کو درگزر کرنا ہے. جو مجھے دل میں کوئی ٹھیس پہنچائے کسی کی بات، میں نے درگزر کرنا تاکہ میں مطمئن ہوں، میرا دل کالا نہ ہو جائے، میرا دل میں یہ چیز نہ رہ جائے کہ میں شاید میرے دل میں نے کوئی سختی رکھ لی ہے. تو اپنے میں نرمی پیدا کی. میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ دیکھا، انہوں نے ہر معاملے میں نرمی رکھی اپنے زندگی کے طور طریقوں میں، تو وہ میرے لیے بہت رائے ہدائی تھی. میں نے اپنے دل کو نرم کیا، اور یقین کریں کہ میرا پورا گھر چینج ہو گیا. اب جو بچے میرے نہیں نماز قرآن پڑھتے، وہ صبح اٹھ کے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور میرے گھر کا ماحول ٹوٹلی چینج ہو گیا الحمدللہ. یعنی اس عمر پہ بھی اگر ماں دین سے کنیکٹ ہو جائے تو پہلے بھی آپ نے ان کی اچھی تربیت کی، لیکن بہرحال آپ محسوس کرتی ہیں کہ ماں کے اثرات تو ساری زندگی رہتے ہیں. بالکل. میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے اپنی ساس کی خدمت کی، لیکن میں نے اس اجر سے نہیں کی شاید میں اللہ سے اجر لوں گی. میں نے اس لیے کی، وہ میرے سے محبت کرتی ہیں، میرا میاں ان سے محبت کرتا تھا، شاید اس طریقے سے میں نے کی. تو میں اب سوچتی ہوں کہ میں اللہ کی خاطر کرتی
تو شاید وہ مجھے میرا مقام اور زیادہ بلند ہوتا. تو میں اس بات کے لیے توبہ کرتی ہوں کہ اللہ میرے سے اگر غلطی ہو گئی کوئی, میں نے اللہ کی خاطر نہیں کی, تو آج میں اپنے آپ کو معافی مانگتی ہوں اس بات کے لیے کہ میں نے اللہ کی خاطر ہر کام جو کرنا اللہ کی خاطر کرنا, اللہ کو جو راضی کرنا. بہت بہت خوبصورت لرننگ ہے جی. استاذہ, کسی عمر میں بھی انسان اگر اپنے فرائض کو سیکھتا ہے یا اپنے حقوق کو سیکھتا ہے تو بہرحال اولادوں کی تربیت, وہی والی بات جو ابھی آپ پہلے بھی کر رہی تھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بچپن میں ہی آپ ان کی تربیت کر پاتے ہیں, اور بے شمار مائیں آج اس بات پہ پریشان ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزر گیا, اب ہم کیا کریں. اصل میں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ہاتھ سے گزرتا نہیں ہے, ہاتھ ہی میں ہوتا ہے. ہاتھ ہی میں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, یعنی اس وقت پہ پچھتاوا ضرور ہوتا ہے جس وقت میں وہ محنت نہیں کی, وہ کوشش نہیں کی, لیکن انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی نا, وہ علم نہیں تھا. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, جیسے ابھی سیما بھی بات کر رہی تھی کہ میں توبہ کرتی ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کیا, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس اخلاص سے کیا آپ نے, یعنی آپ نے ان سے صلے کی توقع نہیں رکھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی صلہ عطا کرے. میں نے اس لیے ان کے ساتھ کیا کہ میرا میاں ان سے بہت محبت کرتا تھا, تو میرے میاں نے کر کے دکھایا. جب میری شادی ہوئی تو وہ اپنی امی ابو کے لیے چاول بنا رہے تھے, تو انہوں نے مجھے کر کے دکھایا کہ یہ میرا فرض ہے, میں ادا کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے زبردستی نہیں کہا, لیکن میں نے ان کو فالو کیا کہ میرا میاں اتنی محبت کرتا ہے اور وہ میرا اتنا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے, تو مجھے وہ کرنا چاہیے جو وہ کر رہا ہے. تو اس کی خوشی کے لیے, رضا کے لیے میں نے ان کے ماں باپ سے بہت محبت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. استاذ, ایک سوال ہے یوٹیوب پہ ہماری ساتھی جو پوچھ رہی ہیں کہ استاذہ جی جو اللہ کی طرف سے ماں بننے کی سعادت سے محروم ہیں, وہ اس لمس کو کیسے محسوس کریں؟ دیکھیں, ان کی ذمہ داریاں تو نہیں ہیں نا اس لحاظ سے, لیکن یہ ہے کہ اگر اپنی ماں ہے تو ماں کی خدمت کرنا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو ماں کے تجربے میں نہیں بھی رکھا تو کم از کم ماں کی محبتوں کا, ماں کے تعلق کا تجربہ ضرور کروایا, کیونکہ ہر ایک ماں کی گود سے, ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. بالکل ایسے. تو اس وجہ سے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی نہیں ڈالی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ضرور اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ. بے شک. اور اس لمس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ, یعنی چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ کچھ کاموں میں والنٹیئر کریں, جیسے بچوں کے یعنی مونٹیسریز میں, سکولز میں, اور بچوں کی ایجوکیشن میں, بچوں کی تربیت میں, خاندان سے باہر. اور ضرور اس کام کو جب کریں گے تو ریلی اس کا لطف ہی فرق ہوگا کہ جب آپ بے لوث ہو کے کسی کی خدمت کرتے ہیں, اور جب نسلوں کی تربیت کرتے ہیں, جب اس کے اندر وہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ پروان چڑھ رہی ہیں, تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع تو دے دیا نا تربیت کرنے کا, تو اگر اپنے بچے کی تربیت نہیں کی تو سینکڑوں بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, مریم صاحبہ آپ کا بھی, اور سیما صاحبہ آپ کا بھی, آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ بریک کے بعد اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, کچھ اور گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.